ایک آدمی نفسیاتی مریض ہے اور اس حالت میں وہ قتل کر دے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا؟ یہ تو بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ قتل کرتے وقت اس کی کیا حالت تھی۔ جب اس نے قتل کیا ہے تو اس وقت وہ نفسیاتی مریض نہیں تھا۔ نفسیاتی مریض اگر تھا بھی تو اسے مرض کیا تھا؟ پاگل ہو گیا۔ پاگل آدمی نے قتل کیا ہے تو پاگل آدمی نے پھر کھانا کیسے کھا لیا؟ پاگل آدمی نے ڈرائیو کیسے کر لیا؟ اس لیے پاگل کی ڈیفینیشن بھی ضروری ہے۔ اس آدمی میں کوئی پاگل پن نہیں ہے، کھانا کھاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، اپنے بچوں، بیوی، ماں باپ سب کو پہچانتا ہے، بات کی جائے تو معقول جواب دیتا ہے۔ نفسیاتی مرض اسے مثلاً کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا ہے۔ نفسیاتی مرض مثلاً کیا ہے؟ وہ اس پہ ڈپریشن ہو گیا۔ نفسیاتی مرض کیا ہے؟ وہ یہ کہ غصے پہ سے قابو نہیں۔ تو یہ سارے نفسیاتی امراض ہیں، لیکن ان میں کیا گیا قتل ہے اور اس قاتل کو سزا دی جائے گی۔ یہ پاگل پن نہیں ہے۔ پاگل پن تو یہ ہے کہ وہ رشتوں ہی کے نہ پہچان سکے۔ پاگل پن تو یہ ہے کہ وہ کھانا نہ کھا سکے۔ پاگل پن تو یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے دنیا ہے کیا اور کیا نہیں۔ پاگل پن تو یہ ہے کہ اسے کوئی تھپڑ مار جائے اور سارے گالیوں کے اسے کچھ پتہ ہی نہ، اور ممکن ہے وہ گالیاں بھی نہ دے سکے۔ یہ چیزیں ہیں پاگل پن۔ پاگل پن کا الزام رکھ کے اس کو چھڑوانا ہے کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ ہم نے مانا چھوٹ گیا، ہم نے یہ بھی مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ کوئی سزا نہیں ہو۔ اللہ بھی تو ہے، وہ دن بھی تو آئے گا۔ اللہ اس معاملے میں اس قدر زیادہ تلقین کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب ہم اس بچی کو اٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یا لوگوں سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بچی کس گناہ میں زمین میں گاڑ دی گئی تھی؟ اس بچی نے کیا قصور تھا کہ تم نے اسے قبر میں اتار دیا؟ یہ جب مالک کو جواب دینا پڑے گا نا، پھر پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز شروع ہوگی، حساب۔ انسانی حقوق میں سب سے پہلے انسانوں کے خون کا فیصلہ ہوگا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں آئی ہے، انہوں نے کہا جب خدا انسانوں کے حقوق کو شروع کرے گا تو میں تمہیں بتاؤں، یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ خود سے نہیں کہہ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بتایا گیا ہوگا اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتایا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا میں تمہیں بتاؤں جب انسانوں کے حقوق شروع ہوں گے، انا اول من جزا، میں پہلا شخص ہوں گا جس کا فیصلہ ہوگا، اور میں دونوں گھٹنے ٹیک کے ادب سے خدا کے سامنے بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا اللہ سب سے پہلے میرے دور میں ہونے والے خون کا فیصلہ فرما، میرا فیصلہ فرما، میرا خون کیوں اتنا سستا ہو گیا؟ تو یہ حکمرانیاں جو ہے نا بھگتنی پڑ جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارے عہدے نعم الفاطمہ، دودھ پلاتی ہوئی مائیں ہیں، بئس الفاطمہ نعم المرضع، بہت دودھ پلاتی ماں ہے، بچے کو خوش کر دیتی ہے، اور بئست الفاطمہ، اور جس دن دودھ چھڑاتی ہے اس دن ماں سے بچہ لڑتا ہے۔ یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ عہدے، یہ پیسے اور یہ ساری چیزیں، خدا تو ہے نا، اس کے ہاں پہنچ کے کیا جواب دینا؟